السلام علیکم. میرا نام محمد ذاکر ہے. میں نجیب آباد کا رہنے والا ہوں. نجیب آباد UP 20 اتر پردیش انڈیا. میں اپنی لائف کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ لائف میں کتنی بھی دقت آئے، کتنی بھی پریشانی آئے، کتنا بھی کچھ بھی ہوئے تمہاری لائف میں، بس لاسٹ میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، سب بڑھیا ہو جاتا ہے، سب بیسٹ ہو جاتا ہے. خالی پریشانی، دقتیں، پرابلمس سمجھے فیس کی طرح ہے، ایک فیس کی طرح. جیسے فیس ہوتا ہے نا کسی کے لیے دیکھنے کا. اب میں کسی اچھے آدمی مطلب میرے دل کی یا دماغ کی بات ہے، میں کسی کو دیکھوں گا تو اچھی نظر سے دیکھوں، بری نظر سے دیکھوں، کیسا وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی پرابلمس ہے. پرابلمس کو اگر صحیح طریقے سے دیکھو گے، تم صحیح طریقے سے جانو گے، اس کو سولو بھی کر لو گے، سب کچھ کر لو گے، لائف میں اپنی جگہ پہنچ جاؤ گے. سب ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے. اور میں 199 میں میری پیدائش ہوئی تھی. پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں پورا کیا میری لائف کہاں سے کہاں تک کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دھیان سے سنو. 199 میں میری پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد میں 2 4 10 مطلب 6 7 سال تک تو بچوں کو کچھ نہیں پتہ رہتا. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کچھ، مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے. 6 7 سال کا، 8 سال کا ہو گیا نا. میں 8 سال کا 9 سال کا ہو گیا. تو 2008 میں نا میں ممبئی گیا. میرے بڑے ابا مجھے ممبئی لے کر چلے گیا. پھر اس کے بعد میں نے وہاں ایڈمیشن کرایا. میرے بڑے ابا نے ایڈمیشن کرایا. پھر اس کے بعد میں مدرسے میں ایڈمیشن کرایا. پھر اسکول میں ایڈمیشن کرایا. وہاں پڑھائی کیا. میں فرسٹ کلاس میں فرسٹ بار آیا، سیکنڈ میں سیکنڈ بار آیا، تھرڈ میں تھرڈ آیا، اور فورتھ میں سیکنڈ آیا، 5 میں سیکنڈ آیا، فورتھ میں فرسٹ آیا، 5 میں سیکنڈ آیا. تو بس 5 کلاس اور آگے وہ بھی پڑھا ہے. پھر اس کے بعد دھیان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی کیونکہ 5 تک میرے پاس ریزلٹ رکھا ہے. پھر اس کے آگے جو پڑھائی کی ہے، جو پڑھا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا ہے، پھر اسکولوں میں بھی پڑھا ہے. پھر اس کے بعد میں مدرسے میں پڑھائی کی ہے، کچھ اسکول میں کی ہے. بس ایسے ہی کی ہے. اوپر کی کلاس جتنی بھی کی ہے، بھائی اسکول نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد میں ممبئی چلا گیا. ممبئی میں پڑھائی کیا. تو 8 میں جا کے 12 میں پھر میں واپس آ گیا. میری دادی لے کر آ گئی تھی مجھے واپس. کچھ مطلب فیملی کی پرابلمس ہوتی ہے تھوڑا، مطلب سب میں ہی ہوتا ہے. کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے. سب ہوتی ہے، سب جگہ پرابلم ہوتی ہے، فیملی کی پرابلم. سمجھے. تو میری دادی مجھے ملک لے کر آ گئی تھی نجیب آباد 2012 میں. تو 12 میں نے اپنا ادھر مدرسے میں ایڈمیشن کرا لیا. مطلب مدرسے میں میرے پاپا چھوڑ کر آ گئے. محلے کے بچے جاتے تھے حافظ جی تسلیم کے پاس. حافظ جی تسلیم نیچے ہی پڑھاتے تھے. مطلب اعتراف تھا ایک محلے کے بچوں کا. یہ محلے کے بچے ہو گئے، یہ تھرڈ مطلب کوالٹی تھی اس میں بھی. مطلب حافظوں کا الگ تھا، قاری صاحب الگ پڑھاتے تھے، حافظ جی الگ پڑھاتے تھے. ایک حافظ جی مولوی ایک الگ تھے، اردو پڑھانے والے الگ تھے، لڑکیوں کو پڑھانے والے مطلب الگ کوالٹی تھی مدرسے میں. تو میں نیچے محلے کے بچوں کے ساتھ میں پڑھنے جاتا تھا. حافظ جی تسلیم علی پور گئے ہوئے. تو ان کے پاس پڑھا، 3 مہینہ پڑھا میں نے. اچھا پڑھا، قاعدہ واعدہ مطلب 1 مہینے میں 2 مہینے میں مطلب قاعدہ پورا کر دیا. کہاں بچے سالوں سال لگے رہتے ہیں قاعدے میں لگے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں میرا آم کا پارا چل گیا. آم کا پارا چلنے کے بعد میرا آم کا پارا پڑھایا انہوں نے. پھر وہ بولتے ہیں نا تم اچھا پڑھ رہے ہو. پھر میرا ابو کو بلایا، میں نے یہ اچھا پڑھا ہے 1 مہینے میں قاعدہ پورا کر. کیونکہ میں ممبئی سے پڑھ کے آیا تھا نا. مین مسئلہ یہ تھا
मुंबई से पढ़ा हुआ बच्चा मुंबई की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लोगों में भी अंतर है, डिफरेंस है, क्योंकि वो मुंबई वाले एक काम में दो काम करते हैं, लेटिंग के साथ हिसाब करते हैं, समझे। तो वो चीज़ 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इंसान के अंदर आई जाती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी आती है, आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं मदरसा चला गया, फिर उसके बाद में अच्छा पढ़ रहा था। अब्बू को बुलाया, अब्बू बुलाने हो जाना, ये तो अच्छा पढ़ रहा है, आम का पारा चल गया इसका, इसे ऊपर डाल लो। तो ऊपर डाल दिया, मतलब ऊपर में ऊपर छत पे पढ़ाते थे, ऊपर छत पे भी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो था ना, ऊपर था छत। कारी जाकिर थे, गड़ी के कारी जाकिर, मेरा नाम भी जाकिर है। वैसे वो मुझे जाकिर करके नहीं बुलाते थे, मुझे भूरा करके बुलाते थे। मदरसे में जितने भी बच्चे, 70% बच्चे मुझे भूरे के नाम से ही जानते हैं, समझे, भूरे के नाम से ही बोलते थे। अब बाकी जो मोहल्ले के हैं, जो अपने जानते हैं, यार दोस्त है, ज़्यादा खास लोग हैं, तो वो लोग जाकिर बोलते हैं। जैसे हाजी नसीम का लड़का हो गया, जुनेद हो गया हाजी नसीम का, और हमारे जैद चाचा हो गया, वो भी भूरे के नाम से बोलते हैं। और मौलाना इस्लाम का लड़का हो गया, अशरफ ठेकेदार का लड़का हो गया, वो भी भूरे के नाम से ही जानते हैं सब मुझे। और अल्लाह जाफ्तान का फरमान है, सलमान है, ये सब है, बहुत सारे लड़के हैं। एक अलीपुरे का था, वो ABCD कॉलोनी का, अरीब, बहुत अच्छा लड़का था। हाफिजी तस्लीम का लड़का है, अहमद, लड़कियों वाले हाफिजी का लड़का। और बहुत सारे दोस्त है, जुबैर भाई है, जो कोयत है माशाल्लाह से इस टाइम, अच्छे आदमी है वो भी। और मौलाना साहब है, मौलाना अमजद, ठीक है। जैद है हमारे हाफिजी, जैद चाचा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भूरा करके भी बुलाते हैं, मतलब बाकी जो मोहल्ले में है और चीज़ों से है, और मोहल्ले में है फैमिलीज वाले हैं, तो वो जाकिर के नाम से जानते हैं मुझे। तो वो वाले उस्ताद मुझे भूरे के नाम से ही जानते हैं, सही है, क्योंकि उनका नाम जाकिर है ना। पार्लियामेंट कॉलोनी वाली मस्जिद है ना, पार्लियामेंट कॉलोनी में मस्जिद जो है, तो उसमें इमामत करते हैं वो। बहुत अच्छे पतले से आदमी, मतलब पतले से आदमी है, बहुत पतले है वो, इतने पतले नहीं है, ठीक है, सही है अपनी जगह। बहुत अच्छा आदमी है उस्ताद, हमारे कारी साहब है। बहुत मारा उन्होंने भी, एक मौलाना असलम ने बहुत मारा मुझे, मौलाना असलम ने तो बहुत मारा था, बहुत मारा था। तो मेरे से पूछने लगे एक दफ़ा, सब लड़के लोग बैठे थे, मौलाना असलम पूछने लगे मेरे से, मेरा अब्बू भी, मतलब अब्बू आगे चले गए, तो अब्बू बोलते थे ना ये सिगरेट पीता है, समझे। तो मौलाना असलम ने मेरे को से पूछा, पीता है सिगरेट? ना मौली साहब। पीता है सिगरेट? धी डंडी धी डंडी धी डंडी, पीता है सिगरेट? मैं मौलवी साहब कभी कभी पी लेता हूँ। ये बात जुनैद को पता है, जुनैद के सामने की बात है, मंसूर का जुनैद है ना, वो उसके सामने की बात है, वो बहुत एक्टिंग करता था मेरी। पीता है सिगरेट? मौलवी साहब कभी कभी पी लो, कितना प्यारा लगे उसको, मुझे बहुत ही प्यारा लगे, समझे। तो मैं उधर कारी जाकिर से पढ़ा 2 साल, 2 साल 3 साल बल्कि 3 साल में कितना पारे, 8 पारे हाफिज करे, मैंने हिफ्स करे उनके पास में, 3 साल में 8 हिफ्स करे, 8 पारे हिफ्स करे उनके पास में। जो मेरे से मतलब 1 साल 6 महीने या साल भर पहले आए हुए थे ना लड़के, जैद चाचा हो गए, हाफिज जी अमजद हो गए, मौलाना अमजद हो गए, कारी यासीन का पोता हो गया इबादुर रहमान, और मौलाना असलम का लड़का हो गया अम्मार, और एक सायम आता था, सायम आता था स्टेशन की तरफ से, और एक अरीब आता था ABCD कॉलोनी में। तो ये लोग सब मतलब हाफिज बन गए, समझे। अब मैं और हाजी नसीम का लड़का, और एक फरमान, और और भी तेरे सारे थे, बहुत थे, समझे, भूल गया हूँ मैं। तो ये लोग रह गए थे, तो इन्होंने बस अल्लाह माफ़ करने वाला है इन लोगों को भी, और मुझे भी अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमने उस्ताद की बात मानी है। तो हमारे मौलाना असलम के पास फिर कारी जाकिर को मदरसे से, मतलब कोई निकाल दिया या वो खुद निकल गए कारी जाकिर को, फिर हम ऊपर से नीचे आ गए मौलाना असलम के पास पढ़ने के लिए। जब मौलाना असलम के पास आ गए,
مولانا اسلم نے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پڑھائی کرائی ہمیں. پھر پڑھائی کرانے کے بعد میں پھر مجھے بولتا ہے نا تو کام سیکھ لیں. مولوی صاحب میں پڑھوں گا, میں بڑے حافظ بنوں گا, میں مولوی صاحب تمہیں یہ کراؤں گا, مولوی صاحب تمہیں کپڑے بناؤں. تو مولوی صاحب نے 2-3 مہینہ اور چیک کر کے دیکھتے ہیں اس کو. تو مولانا اسلم نے مجھے چیک کیا, نہیں کچھ ذہن کام ہی نہیں کریا تھا. لڑکوں میں تھا ذہن, سمجھے, لڑکوں میں تھا رات کو ادھر جانا رات کو ادھر جانا, یہ کرنا وہ کرنا, لڑکوں میں ذہن تھا. تو کہاں سے کام کرتا ہے ذہن پڑھائی میں. تو مولانا اسلم نے بس بولا 2-3 مہینے بعد ذاکر تو کام سیکھ لے, تیرے پیچھے بیگ اتنی مضبوط نہیں ہے تمہاری, تو کام سیکھ لے. میرے ابو بلایا تو پھر بولتے ہیں نا اسے ذاکر وہ کام پہ ڈالوا دے, تم کام سیکھ لے گا کوئی بھی اچھا. پھر ٹھیک ہے, ہمارے ابو نے صرف والے کا مرسلین سے بات کری. المونیم کا کام کرتا تھا وہ اس ٹائم. تو صرف والے کا مرسلین بول لینا چلا جاؤ اس کے پاس میں. میں بہت رویا اتنا رویا بہت زیادہ رویا. پھر رونے کے بعد میں مرسلین کے پاس چلا گیا فرائیڈے کو جب وہاں چلا گیا مرسلین کے پاس, تو وہ بولتا ہے نا ابھی میں نے بات نہیں کری کسی سے, بات کروں گا تو میں تجھے بتا دوں گا. پھر اس کے بعد صرف والے کا مرسلین نے بات کری حسرت والوں کے ندیم سے. حسرت والوں کے ندیم سے بات کری, اس نے کام کیا نا ایسا ایسا لڑکا ہے, ایسا ایسا حافظ چھوڑا ہے اس نے, تو وہ کام سیکھنا چاہتا ہے, دیکھ لے یار چیک کر کے, مطلب کام سکھا دو تمہیں. اچھا لڑکا ہے وہ, جاٹ کے ریس کا لڑکا ہے. تو میرے دادا وہ جاٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ لمبے چھوڑے تھے اور ہائٹ گائٹ تھی, بوڑی ایسی تھی, بوڑی دیکھو ماشاء اللہ سے, سمجھے, ایسے ہی تھے میرے جیسے, مطلب تھوڑے کاپی آتی ہے دادا کی, تو سمجھے. تو ان کو جاڑ بولتے تھے. جب ان کو جاڑ بولتے تھے تو میرا دادا انہوں نے ایسے ہی کر کے بولا تھا جاٹ کے رئیس کا لڑکا ہے. کیونکہ میں بھی ابھی میں نے نام لیا ہے حسرت والوں کا مرسلین, وہ حسرت والوں کا ندیم, صرف والوں کا مرسلین, کیونکہ ہمارے یہاں بڑوں کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں چھوٹے. تو ہمیں جاٹ کے رئیس کا لڑکا بلایا مجھے. تو کہا انہوں نے نا اس کے ساتھ چلا جانا ندیم کے ساتھ. میں نے ٹھیک ہے, میں گیا سنیچر کی دن, سیٹرڈے کو پہنچ گیا میں 6 بجے. میں جب 6 بجے پہنچ گیا ادھر, تو کوٹدوار لے گیا مجھے. کوٹدوار جب لے گیا وہ مجھے, تو بہت رسپیکٹ دی انہوں نے, بہت عزت دی, سمجھے. میں شکر گزار ہوں گا, بہت عزت دی انہوں نے مجھے, سمجھے. حافظ صاحب یہ کرو, حافظ صاحب یہ کرو, حافظ صاحب یہ کرو, حافظ جی یہ کرو, حافظ جی وہ کرو. تو میں بھی نہیں جانتا تھا انہیں, وہ بھی نہیں جانتے تھے مجھے. محلے میں تو رہتے تھے, کوئی مطلب ہوتا ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو باہر زیادہ رہے ہوں, وہ سعودی زیادہ رہ کر گئے تھے, ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب یہ کرو, حافظ صاحب دیکھو یہ جائے نماز رکھی ہے, حافظ صاحب یہ دیکھو قرآن شریف رکھا ہے, حافظ صاحب دیکھو یہ پین کاپی رکھی ہے, جو بھی رہے گا اب تو نماز پڑھو, قرآن پڑھو, حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. اتنی رسپیکٹ دی انہوں نے. کبھی مطلب 2-4-5 مہینے سال بھر تک تو یہ بھی نہیں بولا انہوں نے ذاکر پانی اٹھا دے, یا حافظ صاحب پانی دے دو, یا چائے دے دو, یا یہ دے دو, یا وہ دے دو. سر نے مطلب کام کا طریقہ نہیں, ہاں دھیان دے, یہ کر, یہ چیز جو دے دیا وہ کر, ٹھیک ہے. پرماننٹ 2 سال کام کرا, 2 سال کام کرا, محنت کری, بس کام سیکھنا ہے تو بس کام سیکھنا ہے خلاص. وہاں کام سیکھا, وہاں کام سیکھنے کے بعد میں 2 سال کے بعد میں نے منہ اپنا مطلب میں نے اشارہ دیا ان کو, میں نے دیکھو ندیم بھائی میرا بھی خرچہ ہے, پیسے, بس میں نے اتنا بولا, میں نے پیسے. تو وہ سمجھ گیا, سمجھدار, وہ اشارہ کافی, وہ سمجھ گیا. وہ بولا بول, وہ بولتے ہیں میرے سے بول, تو منہ کھول, کتنے چاہیے, کیا چاہیے تیرے کو, بتا مجھے کیا چاہتا ہے تو, میں دے گا, مشکل نہیں ہے. تو بس میں نے منہ کھولا, بس اپنا منہ وہیں کا وہیں بند کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں نے پھر مجھے ادھر ادھر کے لوگ, لالچ تو بری بلا ہے ہی, وہ تو سب کو معلوم ہے, لالچ میں آدمی مارا ہی جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں ادھر ادھر میں نے سے مجھے فون آنے لگے لڑکوں کے,
है ना, तू मेरे साथ चल, मैं 120 की दिहाड़ी देगा, तू मेरे साथ चल, मैं 100 की देगा तुझे, मैं 150 की देगा तुझे, मैं खाना भी देगा तुझे, मैं ये भी देगा। मैं बस इनके साथ में लग गया। एक रियान है पल, वो टंकी पे का, उसके साथ काम करा। फिर उसके साथ बाद में गुड्डू है, गुड्डू के साथ काम करा। फिर उसके बाद में 1 साल 1.5 साल ऐसे ही करा। फिर 2018 16 में मैंने हिप्स छोड़ा। 17 में काम कर, मतलब 16 में मैंने हिप्स छोड़ा, 17 काम करा, 18 काम करा, 18 की लास्ट तक काम करा। फिर 18 भी काम करा, 19 भी काम, 19 तक काम करा मैंने। 19 में अपना काम करा, ठीक है। 19 में अपना, 19 की लास्ट में दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इन 3 महीनों के समथिंग में मेरा वो लग गया वीज़ा दुबई का, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दुबई का वीज़ा लग गया तो मेरे मम्मी पापा छोड़ना है मुझे, ठीक है। मुझे छोड़ना है स्टेशन पे। तो एक बार तो छोड़ के चले गया वो। तो मतलब इतना अपना आप को एक दफ़ा पक्का करो ना, मैं अपनी मम्मी पापा के सामने नहीं रोएगा, ठीक है। कई आदमी परदेश जाता है तो रोता है, मैं अपना आप को एक दफ़ा पक्का कर लिया मैंने, मैं नहीं रोएगा, ठीक है। उस बार तो नहीं रोए, वो छोड़ के चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद डेट कैंसिल हो गई, डेट बढ़ गई 1 महीने की, ठीक है। 1 महीने की डेट बढ़ गई। फिर उसके बाद में वे आए, मुंबई आए, मतलब क्या, मुल्क छोड़, मतलब मुंबई छोड़ना है तो मुंबई से वापस चले गए। फिर मुंबई आए वो, मतलब सिस्टर है ना, हमारी सिस्टर रहती है मुंबई में, उनको भी लेना है और मुझे भी छोड़ना है 1 महीने के बाद में। फिर उसके बाद में उन्हें छोड़, मुझे छोड़ना है। फिर मैंने अपना आप को पक्का किया, मैंने आपके नहीं रोएगा, मैं आपके नहीं रोएगा, समझे। और जब उन्हें उनका आंसू देखता है तो आदमी खुद नर्वस खुद हो जाता है। माँ बाप तो माँ बाप ही है भाई। बस दूसरी बारी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उस बार में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रोया, ठीक है। तो वो छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर हुआ टिकट। फिर उसके बाद में 15 दिन के बाद जो हुआ ना, मैंने मना कर दिया था ना, आपका तुम नहीं आना, ठीक है। मैंने आपका तुम नहीं आना। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। मैं फिर बैठा बस चले, दुबई उतरा। तो वहाँ जाकर उतरा तो ठंडी एकदम कप कपी छुट रही, समझो। मैंने अभी जैकेट क्यों ना लेकर आए, यहाँ तो यूँ कह रहे थे इतनी गर्मी है, यूँ है। दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना था, समझे। तो वो है तो इतनी ठंडी है यहाँ तो, मतलब एयरपोर्ट में रात को 3 बजे उतरे हैं। सुबह सुबह तो कहीं भी जाकर उतरेगा आदमी, एसी में से निकलेगा तो ठंडी तो लगेगी ना भाई। तो फिर उसके बाद में वहाँ निकले तो बहुत ठंडी, एयरपोर्ट से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, कोई आया नहीं लेने। अब हम वहाँ पे भाई बहुत तलाश कर रहे हैं टैक्सी वालों को, ये है वो है, टैक्सी वाला नहीं है, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा। तो वो मतलब टैक्सी वाले बोलते हैं ना भाई, हाँ ऐसे ही होता है यहाँ, 10,000 आदमी आते हैं रोज, 10,000 आदमी जाते हैं इंडिया पाकिस्तान, ये सब प्रॉब्लम मतलब दिक्कत, कंपनी वंपनी ऐसी ही रहती है, ठीक है। तो आना बहुत फ्रॉड कर दिए हैं यहाँ, तो ये है वो है। फिर हमने उसके पहचान वाले खड़े थे, अलीगढ़ का लड़का था एक, उसके पहचान वाले थे यहाँ पे कढ़ाई बुनाई करते हैं। उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद में फिर उसको बुलाया, बुला के वो टैक्सी लेकर आया। टैक्सी लेने के बाद में, टैक्सी लाने के बाद में फिर उसके बाद में टैक्सी लाया, वो लेके चला गया। फिर अगले दिन वो बोलता है ना, हाँ तो ऐसे ही होता है, तुम अपना काम देख लो, यही काम लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर बस अगले दिन कंपनी वालों का फ़ोन आया, कंपनी वाले ने एक ड्रेस व्रेस दिया, वहाँ काम पे लगाया, 2 साल वहाँ काम करा, 2 साल का एग्रीमेंट था। तो 2 साल का एग्रीमेंट तो पूरा ही करना था भाई। सैलरी बहुत कम थी वहाँ पे, काम बहुत ज़्यादा था, सच्ची बोल लूँगा ईमानदारी से, समझे। 1150 सैलरी, बतानी नहीं चाहिए सैलरी, ये सब बताने की चीज़ नहीं होती है, मगर फिर भी शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। 1150 सैलरी थी, जिसमें 1800 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ओवर टाइम लगा के, 4 जुम्मे लगा के, ओवर टाइम 3 घंटा लगाने के बाद में, मतलब पूरी बजाने के बाद में ना 1800 आती थी, ठीक है। वहाँ 1800 सैलरी आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे मियाँ मियाँ पैसा जा रहा है, ये है वो, ऑडिशन घूम रहा है, सब कुछ हो रहा है।
شریر صحیح ہے، اپنا کام پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، جیسے کیسا بھی ہے تھوڑا ہے، اللہ دے تو رہا ہے نا، اس میں شکر ادا کرے اللہ کا. ٹھیک ہے، 28 مہینہ ادھر کام کرا، 2 سال کا ایگریمنٹ تھا، 28 مہینہ لگا کر آیا. پھر میں گھر آ گیا. گھر آنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ممبئی اترا تھا. ممبئی سے گھر چلا آنے کے بعد میں مائنڈ سیٹ کرا میں نے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کپڑے کا کام کرے گا. کپڑے کا کام میں اس ٹکڑے بیچتا تھا. ایکٹیوا پہ بیٹھ کے نا کٹلی اٹھا کے ٹکڑے بیچتا تھا، لیڈیز ٹکڑے. ٹکڑے بیچے. ٹکڑے بیچنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں دکان کری، شاپ کر لی. شاپ کرنے کے بعد میں کپڑوں کی شاپ کری. وہ تھوڑی اندر جگہ ہو گئی تھی، مطلب گڑھ نہیں تھا وہ کپڑوں کا. میں نے آؤٹ جگہ کر لی، اندر وہ کر لی اور پھر دوسری جگہ آؤٹ جگہ کر لی. وہاں بساط خانے کی دکان ہے سب، پارلر کی دکان ہے سب. تو میں وہاں کپڑے کی دکان کھول لے بیٹھا ہے. اب ہیرے کی دکانوں کے بیچ میں تم گوشت کی دکان کھول لو گے تو وہ تو گوشت کی دکان چل جائے گی؟ نہیں چلے گی. بساط خانے کی دکانیں تھی سب. تو وہاں پر نا کپڑے کی دکان کھول لی. میں نے 2.5 لاکھ روپے کا مال بھرا، کچھ ڈپازٹ کرا، کچھ اپنے پاس کیش رکھا. پھر اس کے بعد میں نے دکان بھی بند کر دی. وہ میں چلی نہیں. 2-3 مہینہ کا رینٹ ایسے ہی بھرا میں نے. پھر بھی الحمدللہ اس میں جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، اللہ بہتر ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں دکان کر لی. پھر ایک اور دکان مل رہی تھی میرے کو. وہ دکان جو مل رہی تھی مفت مل رہی تھی. وہ آدمی بولتا ہے تم خالی دکان چلاؤ، حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھو، جو رہے گا 50-50 رہے گا. پارٹنرشپ میں 50-50 ہے. جو کچھ رہے گا مال کا نکالنا رہے گا. تم مال بیچو، سپلائی کرو، جو کرنا ہے تمہیں وہ کرو. دکان کا رہنے کوئی نہیں، کرایہ کچھ نہیں، لائٹ کا بل بھرنا ہے بس. ایک دکان اور مل رہی تھی راجن پان والے کے برابر میں. وہ ان سے ممبئی سے کانٹیکٹ ہوا تھا. ممبئی سے اچھے لوگ بھی ہے، سبھی ہے، ٹھیک ہے. تو انہیں ممبئی کا کانٹیکٹ ہوا تھا. انہوں نے بنا کے چھوڑ رکھی تھی. پھر میں انہیں گھماتا رہا، مطلب وہ بھی گھماتے رہے مجھے. میرا ٹیسٹ لے رہے تھے وہ لوگ. ان لوگوں نے بہت ٹیسٹ لیا. وہ ٹرس والے آدمی تھے نا، وہ بھی ٹرس والے بندہ دیکھے، کوئی فراڈ تھوڑا نہ دیکھ لے. انہوں نے بہت ٹیسٹ لیا. مجھے ممبئی میں بھی بلایا. میں ممبئی میں بھی گیا. میں اپنے بڑے ابا کو بھی لے کر گیا. میں اپنے ابو کو بھی لے کر گیا ان کی شاپ پہ. میں اپنے بھائی کو بھی لے کر گیا. میرے بھائی کی دکان ہے، شاپ ہے ممبئی میں، کلیر روڈ کے پاس میں ہی ہے، گاندھی گرام پارک کے پاس میں. تو پھر اس کے بعد میں اسے بھی لے کر گیا. اس کی شاپ پر بھی بلایا میں نے. دیکھو ہماری یہ شاپ ہے، یہ ہے، یہ ہے. وہ ہو گیا، کمپرومائز ہو گیا ہمارا. پھر اس کے بعد میں وہ بولتے ہیں، مطلب بات گھما پھر آ کے میرا ٹیسٹ لے رہے تھے جو بھی تھا. بہرحال میں سب کچھ ہو گیا تھا. پھر لاسٹ میں آ گیا وہ کچھ راضی ہو گئے تھے. مطلب وہ بولتے ہیں، میں جب ان کو بولا نا میں آنا، پھر ادھر سے میرے بھائی کا فون آ گیا سعودی سے. وہ بولتا ہے نا ذاکر بھائی، وہ ابو کے پاس آیا نا، ایسے ایسے ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، بڑھیا ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، مجھے مارے گا، اپنا چاہے جو کر لے گا. میں نے ٹھیک. گھر والے بولے ٹھیک ہے. وہ میرے سامنے مشورہ کرنے لگے، مطلب میرے سامنے بات رکھی نا، ایسے ایسے ویزا بتا رہی ہے زبیر. چھوٹا بھائی کا نام زبیر ہے، میرا نام ذاکر. تو نا ایسے ایسے زبیر ویزا بتا رہا ہے، یہ ہے، یہ ہے، دیکھ لو تمہاری مرضی ہے. میری مرضی کیا، میں تو شروع سے ہی منع کرتا ہوں، باہر نہیں جانا ہے تو نہیں، یہیں کھانا ہے، کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. کیونکہ میں الکسا گیا تھا وہاں سے دبئی. میں کہ نہیں جاتا. جب انہوں نے مجھے کھڑی کھوٹی سنائی ہے نا، تو کسی کی بات نہیں مانتا، کسی کی بات نہیں رکھتا، کسی کی اپنی اپنی کرتا ہے، اپنی اپنی چلاتا ہے، سب کچھ یہ کرتا ہے، اپنے فیصلے اپنا کرتا ہے. ہمارا تو کچھ حق ہی نہیں ہے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. ماں باپ نے جو سنائی بھائی، امی نے جب ابو نے سنائی بہن نے، ٹھیک ہے تمہارا آگے کچھ نہیں چلنے والی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چل. میں نے اتنے جو بھی پیسے تھے ساؤنٹے کرے، اپنے ویزا میں لگائے، پاسپورٹ میں لگائے، ٹکٹ میں لگائے، ایجنٹ وہ دیے، یہاں بھیجے، ویزا کے دیے، ٹھیک ہے. یہ فائنل کرا. پھر اس کے بعد میں یہاں آ گیا میں سعودی. سعودی آنے کے بعد میں الحمدللہ بس ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی خواہش ہو گئی ہے پوری. عمرہ کرنا تھا، عمرہ کر لیے، 2 عمرے کر لیے، بس اس کے آگے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے.
پھر اس کا آگے تو بھائی کرنے کے لیے اگر کھڑے ہوئے تو پرابلم، دقتیں، پریشانیاں تو انسان کے اندر جٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو شریر کا حصہ ہے، سمجھے. جیسے شریر میں انگ انگ ہے نا، کلیجی ہے، گردہ ہے، یہ آنکھ ہے، ناک ہے، ایسے ہی پریشانی ہے، دکھ، پریشانیاں، غلطیاں، ٹھوکرے، یہ سب انسان کا یہی حصہ سمجھ لو، ٹھیک ہے. خوشی تو ایسی ہے جیسے کھانا کھا لیا، خوشی، اب نیچے وہ نکل گیا تو بس نکل گیا، وہ نکل گئی تو نکل گئی. خوشی کا سسٹم ایسا ہی ہے، میں نے یہ چیز دیکھ لی ہے لائف میں. پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آیا، یہاں پہ آنے کے بعد میں پہلے روزوں کو آیا میں 2021 میں آیا تھا شاید، ہاں 21 میں یا 22 میں، 2021-22 میں آیا تھا پہلے روزوں کو، ٹھیک ہے. پہلے روزوں کو آیا تھا، پہلا روزہ چھوٹ گیا تھا، اللہ معاف کرے. تو دوسرا روزہ ہمت کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ سفر میں تھا میں. پہلا روزہ یہاں آ کے کرا تھا میں نے، مطلب پہلا روزہ سفر میں آیا تھا، یہاں پہ صبح میں آیا تھا، سحری وحری کا کچھ سسٹم نہیں تھا. دوسرا روزہ ہمت کر کے رکھ لیا تھا میں نے. پھر اس کے بعد میں وہاں نجران چلا گیا. نجران وہ ہے نا قصاب والا حصہ جس کا گردن قتل ہوا بھی پیچھے، تو وہاں چلا گیا نجران، وہیں کا کفیل ہے میرا نجران کا. تو میں نجران چلا گیا، نجران میں گیا، جانے کے بعد میں ادھر سے مجھے رخصہ بنوانا تھا، مطلب کہ رخصہ بولتا ہے لائسنس کو، ڈرائیونگ لائسنس. میں دبئی میں جب تھا تو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی میرے سے، نہیں تو میں دبئی میں ہی بنواتا لائسنس. اب میں انڈیا گیا تھا، دبئی سے انڈیا گیا تھا، تو اسی ارادے سے گیا تھا، اسی پلان سے گیا تھا، یہی سوچ کر گیا تھا کہ میں انڈیا جاؤں گا تو ڈرائیونگ سیکھ کر جاؤں گا جہاں بھی جانا. ڈرائیونگ سیکھنی ہے، مطلب ڈرائیونگ کیا سیکھنی ہے اس میں، انڈیا میں، اپنی انڈیا میں تو بس یہی ہے، جس نے انڈیا میں گاڑی چلا لی وہ دنیا کے ساری دنیا میں گاڑی چلا لے گا. یہ ہے انڈیا کا سسٹم. انڈیا میں اپنی گاڑی کیسی تھی، کباڑ کی آتی تھی، کباڑ میں کٹوا دینے والی، یہ وہ کھٹارا پھٹارا، ٹھوک بھی گئی تو کوئی ایشو نہیں ہے، اپنا چل رہی ہے گاڑی. یہاں تو بھائی ذرا سی ٹچ ہو گئی تو سیدھا پیلم پالی، سیدھا رکھ کے دینے والی بات کرتے ہیں، ایک دم کوٹ کچہری کا چکر کٹوا دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نجران گیا. نجران اسی رات سے گیا تھا لائسنس بن جائے گا، ٹھیک ہے. ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس میرا بن جاتا، پھر اس کے بعد میں کہیں بھی کام کر لیتا. آزاد میں تو تھا، ڈرائیونگ لائسنس بنوایا وہاں. پھر اس کے بعد میں ادھر آ گیا ریاض میں. ریاض میں آنے کے بعد میں اپنی گاڑی کہیں کہیں کام کیا، کہیں ادھر ادھر کام کیا. پھر اس کے بعد میں گاڑی لے لیا، اپنی خود کی گاڑی لے لیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو، بس ہم خود ہی خطا کار ہیں. اللہ بس اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو صبر کر رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، فإن مع العسر یسرا، بے شک پریشانیوں کا تنگی ہے، سمجھے. اب لائف میں بس میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے، ایک ہی چیز دیکھی ہے، کتنی بڑی بھی پریشانی ہو، کتنا بڑا بھی کشٹ ہو، کتنی بڑی پریشانی ہو، کیوں موت کیوں نہ آ جائے سامنے. موت ہوتی ہے نا، موت سے بڑی تو کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. وہ بھی صرف دیکھنے لائق ہی ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات. فیس جیسے یہ فیس ہے نا میرا، تو میں یہی کہہ رہا تھا، اذان ہو رہی تھی. جیسا فیس ہے نا، فیس کے سیم سیم کوئی فیس برا ہوتا ہے ہماری نظر میں، مطلب اپنی فیس کسی کا کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب کے فیس اچھے ہیں، سب بڑھیا ہے، سب انسان اچھے ہے. خود دل صاف ہوتا ہے نا انسان کا خود کا، تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. اپنی دل صاف رکھو، اندر کا جو گرد و غبار ہے وہ صاف رکھو، سمجھے، یہ صاف رکھو. سب سے بڑی چیز یہ صاف رکھو، یہ صاف ہے نا، سب کچھ صاف ہے، ٹھیک ہے. اب فیس کی بات کر رہے تھے. فیس کی بات یہ ہے، ایک
ہماری نظر میں سامنے والا کا فیس برا ہے، ایک فیس اچھا ہے، تو ایسے ہی پریشانی ہے. پریشانی فیسیئر ہوتی ہے، خالی دیکھنے میں ہی فیسیئر ہوتی ہے، بری ہوتی ہے پریشانی. باقی فیس کی طرح ہے بس پریشانی. جتنی بھی پریشانی ہے نا، جتنی بھی رکاوٹیں ہے، جتنی بھی دقتیں ہیں انسان کے سامنے، سمجھے، بس فیسیئر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، فیسیئر کی طرح ہی ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اپنے اندر سے جھانک کے، مطلب اپنے اندر سے جو نکل کے دیکھو گے نا، کیا ہے دنیا، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہے، کون انسان کیا ہے، سب میاں میاں ہے، سب برابر ہے، کوئی غلط نہیں ہے دنیا میں. سمجھے، سب مطلب، ہاں بس سمجھ رہے ہیں نا، سب مطلب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بھی یوں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے یار. تمہاری دعا سے سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. سمجھے، تو میری بات بس یہ دھیان رکھنا، کتنی بڑی پریشانی آئے تمہارے آگے، کتنی بڑی، کچھ بھی آئے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا. جیسے فیس کو اگنور کرتے ہیں نا، ایسے اگنور کرنا ہے. چل ہٹ. وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دودھ میں اگر مکھی گر جائے تو دودھ تھوڑا نہ پھینکا جاتا ہے، مکھی کو نکال کے پھینکا جاتا ہے. تو دودھ نہیں پھینکنا ہے، دودھ نہیں پھینکنا ہے. ٹھیک ہے، مکھی کو نکالے پھینکنا ہے، مکھی کو نکالے ہٹ، چل اندر. تو پریشانی بھی ایسی ہے، دقتیں بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، مکھی کو سائڈ، پریشانی کو سائڈ، پی گئے کڑک. تو ایسے کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، ٹوٹنا نہیں ہے. توکل اللہ پہ رکھنا ہے. اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھی ساتھ نہیں دینے. تمہاری پرچھائی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی. آگے بات سمجھ، تمہاری پرچھائی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی بھائی، مگر اللہ ایک ایسی طاقت ہے، اللہ ایسی قوت ہے نا، کوئی نہیں جان ہی نہیں سکتا، پہچان ہی نہیں سکتا. پہچان مطلب آس بھی نہیں لگا سکتا انسان. آس کیا ہوتی ہے، آس وہ بھی نہیں لگا سکتا. کیا ہے اللہ. ایک اللہ پہ توکل رکھنے والا انسان کتنا طاقتور ہوتا ہے، اندر سے کتنا مضبوط ہوتا ہے. سمجھے، یہ اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، کوئی کچھ نہیں ہے دنیا میں. کوئی بھی انسان کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی پولیٹکس ہو، کتنا بھی کچھ بھی ہو، کتنا بھی قلم چلانے والا ہو، کتنا بھی مہنگا کچھ بھی کرنے والا ہو، مگر اللہ کے سامنے کوئی نہ 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 نہ، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو بھائی، السلام علیکم. دعا خیر میں یاد رکھنا. اور بس نیا چینل کھول رہا ہے، ہوگا بھی نیا چینل اپڈیٹ کیا ہے، اس کے لیے بس معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.